یہ جرات کبھی کسی کو نہیں ہوئی کہ یہ بات غلط کہی ہے، اور نہ کبھی ہوگی۔ اس لیے میں سند کے ساتھ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جامعہ الازہر کا آفیشیل عقیدہ یہی ہے۔ وہاں کے شیخ الازہر میلاد منانے والے ہیں، اور صرف موجودہ شیخ الازہر نہیں، جتنے شیخ الازہر ان سے پہلے ان سے پہلے ان سے پہلے سب میلاد منانے والے ہیں۔ اس وقت کے شیخ الازہر قادری الطریقہ ہے، قادری اور شاذلی طریقہ میں ہیں۔ جن کی وفات ہو گئی، جن کی جگہ شیخ الازہر آئے ہیں دکتور محمد طنطاوی، ان کی تقریزیں ہیں میری حدیث کی کتابوں پر، المنہاج الصغیر پر تقریزیں لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ احمد عمر ہاشم جو جامعہ الازہر کے وائس چانسلر تھے، جو سب سے بڑے محدث ہیں، اس عقیدے کے اہل میلاد ہیں۔ مصر کے مفتی اعظم شیخ علی جمعہ، اس وقت سٹنگ مفتی اعظم، صاحب طریقت، صاحب تصوف، صاحب میلاد اہل سنت ہے۔ ان کی تقریزیں ہیں میری کتابوں پر۔ پورے مصر کا یہ عقیدہ ہے۔ میں نے 90% سے زیادہ احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ میں 95% سے بھی زائد کہہ دوں تو درست ہوگا، ذرا احتیاط کہہ دیا میں نے۔ پورے ترکی کا یہی عقیدہ، پورے سیریا کا یہی عقیدہ ہے۔ یعنی میں جب پورا سیریا بولتا ہوں تو آپ اس کو 98% کہہ دیں، 95% کہہ دیں، 95% سے زائد اسی عقیدے کے لوگ ہیں، اہل سنت ہیں۔ مجالس ختم الصلاۃ علی النبی کرنے والے، تصوف کی مجالس کرنے والے، محافل میلاد کرنے والے، حضرات کرنے والے، ہر عالم اور محدث اور شیخ وہاں کا سلاسل طریقت سے منسلک ہیں۔ جامع اموی جن کا ذکر کیا علامہ نعیمی صاحب نے، وہاں 7 خطبہ ہوتے ہیں، 7۔ اور جن بزرگوں کا ذکر کیا شیخ اسعد سعید الساغرجی، جو وہ میری کتاب المنہاج الصغیر کا درس دیتے ہیں اور سند دیتے ہیں اس کی، جامعہ الاموی، اس کے 7 خطبہ اہل سنت اہل میلاد ہوتے ہیں۔ حلب کے مفتی اعظم سب اہل سنت اہل میلاد ہے، پورا دمشق، پورا شام۔ فلسطین کے علماء کا یہ عقیدہ، اردن کے علماء کا یہ عقیدہ، عراق کے علماء کا یہ عقیدہ۔ اب حالات 2 ہی مسلک پائے جاتے ہیں وہاں، 50% یہ اہل تشیع ہے، 50% اہل سنت ہیں۔ اہل سنت سارے کے سارے 100% اہل میلاد، اہل تصوف ہیں، اہل طریقت ہیں۔ مغرب کی طرف آپ چلے جائیے، یہ پورا سینٹر، حتیٰ کہ ان تمام ممالک میں 12 ربیع الاول جن کا ذکر علامہ نعیمی صاحب نے کیا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ میں نے ایک تحریک چلائی اور ایفرٹ کی تھی، اور 21 توپوں کی سلامی حضور کے میلاد کے دن سے شروع ہوئی۔ یہ 12 ربیع الاول جتنے ملکوں کا میں نے ذکر کیا، ان سارے اسلامی ملکوں میں 12 ربیع الاول حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کمپیوٹر پہ جائیں، گوگل کریں اور 12 ربیع الاول 12 میلاد ہالیڈے کو نکالیں۔ 56 ملک ہیں عالم اسلام کے، مسلم کنٹریز، 56 آؤٹ آف 56، مور دین 50 کنٹریز میں 12 ربیع الاول کو میلاد کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، 50 سے زیادہ ملکوں میں۔ جس کا مطلب کیا مطلب ہے کہ 56 ملکوں پر مشتمل امت مسلمہ میں 50 سے زیادہ ملکوں میں حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے، وہ اہل میلاد ہیں۔ مغرب میں چلے جائیں، مراکو، رباط، کاسا بلانکا، ان کا آفیشیل عقیدہ میلاد ہے اور تصوف ہے۔ 100% اہل تصوف اور اہل میلاد ہیں۔ لیبیا کے اندر عقیدہ علماء کا ذاتی طرابلس، اور لیبیا اہل سنت ہے۔ فقہی مسالک الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں شافعی ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنابلہ ہیں، کہیں حنفی ہیں۔ الجزائر کی اکثریت کا یہی عقیدہ، ٹیونس کی اکثریت کا یہی عقیدہ، سوڈان سارے کا یہی عقیدہ۔ میں دورہ بخاری جب کروا رہا تھا لندن میں، برمنگم میں، تو سوڈان کے ایک عالم بیٹھے تھے، میں نے وہاں کہہ دیا 98% سوڈان کے علماء اور شیوخ کا یہ عقیدہ ہے، 98%۔ وہ کھڑے ہو گئے سٹیج کے پاس، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ واللہ خدا کی قسم 98 نہیں، 100% یہ عقیدہ ہے۔ افریقن کنٹریز میں جائیں،
آپ نارتھ افریقہ کی طرف جائیں، سینٹرل ایشین کنٹریز میں جائیں، مسلم ورلڈ، نارتھ افریقن، عرب ورلڈ، سینٹرل مڈل ایسٹ، یو اے ای، ابو ظہبی، جو عرب امارات متحدہ میں 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، حضور کے میلاد کی چھٹی ہے، اور ان کے محلات میں حضور کا میلاد پورا مہینہ منایا جاتا ہے۔ کویت میں 12 ربیع الاول کو حضور کے میلاد کی سرکاری چھٹی ہے، یہی عقیدہ، مگر وہاں بین لوگ ہیں۔ کویت میں آپ کو یعنی آدھے تو نہیں مگر کم بہر صورت، مگر دوسرے عقیدے مسلک کے لوگ کثرت سے کویت میں ملتے ہیں، قطر میں کچھ ملتے ہیں دوسرے، یو اے ای میں کچھ ملتے ہیں تھوڑے، مگر بھاری اکثریت اہل سنت کی۔ یہ صرف گلف کی 2-3 سٹیٹس ہیں چھوٹی، گلف کی، باقی ساری عرب دنیا اہل سنت عقیدے پر ہے، اہل میلاد ہیں۔ اب پرابلم کیا ہے؟ چونکہ وہ شوافے ہیں، شافعی المذہب ہوتے ہیں، یا مالکی المذہب ہیں، یا حنبلی المذہب ہیں، وہ فقہی اعتبار سے آمین بالجہر کرتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو اونچی آواز سے سارے آمین کہتے ہیں۔ آپ جب عربوں کی مساجد میں جاتے ہیں اونچی آواز رفع یدین کرتے ہیں، چونکہ وہ شافعی ہیں۔ ہمارے پاکستان اور انڈیا کے لوگ کم علمی کے باعث ان کے اونچی آواز سے آمین کہنے، رفع یدین کرنے سے، وہ پاکستان اور انڈیا کے جو اونچی آواز سے آمین کہنے والے احباب ہیں وہ انہیں ان پر قیاس کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سارے دوسرے عقیدے کے ہیں۔ بس اس غلط فہمی کی وجہ سے آپ دور رہتے ہیں ان سے۔ وہ اونچی آواز سے آمین کہنے والے، رفع یدین کرنے والے، سارے ربیع الاول میں میلاد منا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کا فقہی مذہب ہے، عقیدہ یہی ہے۔ یہ میں نے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بات کی، اور اس لیے بھی کہ ہمارے عزیز شیخ ساجد فیاض جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں منہاج ٹی وی کے، اور پیرس میں ان کے ہیڈ کوارٹر ہے، فرانس میں، کیونکہ ان کی کاوج سے یہ 90 ممالک میں یہ پوری ٹرانسمیشن جا رہی ہے لائیو، تو میں نے چاہا دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں تو وہ سارے سن لیں اور اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ زیادہ کبھی مجھے موقع نہیں ہوا کہ میں نے اس نقطے پر روشنی ڈالی ہو اپنے خطابات میں، اتفاق سے ایسا خیال آ گیا تو میں نے آپ کے لیے بات کہہ دی۔ لہذا اس لیے کہی کہ آپ کو اس پر اعتماد رکھنا چاہیے، کانفیڈنس رکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ میں آپ جس عقیدے پر ہیں وہ الحمدللہ آج بھی 90% زیادہ اسی عقیدے پر ہے، عرب ہو یا عجم۔ اب صرف کمزوری کیا ہے؟ علم کی، مطالعہ کی۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مقدمہ آپ کا، دعویٰ آپ کا سچا ہے، مگر اس سچے مقدمے کے وکیل کمزور ہو گئے، اور جن کے پاس دعویٰ غلط ہے ان کے وکیل مضبوط ہو گئے۔ لائق وکیل ہو نا اگر، پڑھا لکھا، خوب ماہر اپنے فن میں، وکالت میں، تو وہ جھوٹا مقدمہ بھی جیت کے نکلتا ہے عدالت سے۔ اور کمزور بیچارہ نالائق وکیل کر لیا جائے تھوڑی فیس کی وجہ سے تو وہ سچا مقدمہ بھی عدالت سے ہار کے نکلتا ہے۔ اس لیے لوگ جو قتل کر بیٹھتے ہیں تو قاتل لوگ ملینز کے حساب سے پاکستان میں، انڈیا میں، ہر جگہ فیس دے کے سب سے ٹاپ کا وکیل کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ٹاپ کا وکیل ہوگا تو قاتل کو بے گناہ بنا کے چھڑا کے لے جائے گا، اور اگر جو مقتول ہے سچے دعوے پر قائم ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب کے پاس، تو وہ چھوٹا وکیل کرتا ہے تو وہ جو بے گناہ ہے اس کو پھانسی چڑھا کے آئے گا۔ آپ کا یعنی اہل سنت کے وکیلوں کا یہ حال ہے کہ آپ بے گناہ ہو کے پھانسی چڑھے ہوئے ہیں، بے گناہ ہو کے پھانسی چڑھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف قاتل ہو کے بری ہو کے جا رہے ہیں، قاتل ہو کر بری ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ صرف وکالت کا فن ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور آپ کے فرمان کا معجزہ یہ ہے کہ 15 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس زوال کے دور میں بھی امت کی اکثریت صحیح عقیدے پر ہی قائم ہے۔
آج کا جو موضوع ہے یہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ چونکہ موضوع رکھا ہے قرآن اور شان رسالت، تو آج میں حضور علیہ السلام کی شان اقدس صرف قرآن سے بیان کرنا چاہوں گا، ورنہ میں ہمیشہ حدیث کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، مگر موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ صرف قرآن بولے، آج قرآن سمجھایا ہمیں کہ حضور کی شان کیا ہے، قرآن کے ذریعے سمجھیں، تاکہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور قرآن کو ماننے، قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے کی بات کرنے والے سمجھ سکیں کہ قرآن نے شان مصطفیٰ کیا بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ لوگ حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا مبالغہ کرتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں شان کی، یہ بڑھا دیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یاد رکھ لیجئے کہ آپ کوئی شخص حضور کی شان بڑھا دیتا ہے، یہ جملہ بولنا ہی گمراہی ہے، کیونکہ بڑھانا یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کی حد ہو، تو کوئی حد کراس کر دے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑھا رہا ہے، اس کے مقام کو حد سے بڑھا رہا ہے۔ شان مصطفیٰ کی حد ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑھانا کس نے کیا ہے؟ جو جتنا بڑھائے گا وہ حد سے نیچے رہے گا۔ شان مصطفیٰ کی، عظمت مصطفیٰ کی حد ہی نہیں ہے، تو انسان کی، امتی کی کیا مجال کہ وہ بڑھا دے۔ آقا علیہ السلام کی شان کی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی سوائے ایک حد کے، بس سوائے ایک حد کے کہ آقا علیہ السلام ابدیت سے باہر نہیں ہیں اور آپ صاحب الوہیت نہیں ہیں۔ صرف ایک حد ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور محبوب ہیں۔ حضور کی شان جہاں ختم ہوتی ہے اس سے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر خدا کی شان شروع ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے اوپر اور خدا سے نیچے کوئی شے نہیں ہے، کوئی جہان نہیں ہے، ہر شے حضور سے نیچے ہے۔ تو عالم خلق میں اگر رسول کو خدا نہ بنائے کوئی شخص، کیا رسول کو معبود نہ بنائے، عقیدہ نہ رکھے، معبود نہ بنائے، خدا نہ بنائے، تو پھر جو چاہے شان مصطفیٰ میں کہتا رہے، جو چاہے بیان کرے، وہ کم ہی ہوگا، وہ الٹا حق بھی ادا نہیں ہوگا شان مصطفیٰ کا۔ بڑھانے کا تو تصور ہی غلط ہے۔ بڑھانا کیا ہے؟ ہاں، بڑھانا، کسی کی شان کو بڑھانا کہاں ہے؟